जितनी हमारे पाकिस्तान में टेररिज्म हुई है वेस्टर्न बॉर्डर से, खा वो मैरान बेस पे हमला था, खा वो जो आपका कामरा के ऊपर अवैक्स के ऊपर हमला था, खा वो GSQ के गेट पे हमले थे, खा वो मैरियट के ऊपर हमला किया गया, वो सारे प्लान जो हैं, खा वो जाफर एक्सप्रेस के ऊपर हमला हुआ, ये सारे बैक्ड बाई रॉ और उनकी मनी से। जनरल इलेक्शन होना था इंडिया में तो पुलवामा का ड्रामा रचा दिया, और फिर 2/3 मेजॉरिटी, चूंकि वहाँ हिंदू रेडिकल जो है वो नफरत करता है। कोई भी वोटर, मोदी की जो पॉलिटिकल बुनियाद है वो मुसलमान नफरत और इंडियन मुसलमानों के ऊपर तो और पाकिस्तान नफरत पे है। ही इज ऑन रिकॉर्ड टू हैव सेड कि हमने 20 बंदे मारे हैं पाकिस्तान के अंदर, लाहौर में भी हमने कत्ल, और हम घुस बैठ के ये करेंगे। क्या मुहज़्ज़ब दुनिया के अंदर इस तरह की स्टेटमेंट इतने बड़े ओहदे पर बैठे लोग दे सकते हैं? तो अभी जो बैनुल अक़वामी वैल्यूज़ और इक़दार्स हैं वो ज़ीरो हो चुकी हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं अपने साथियों का मशकूर हूँ। वाइस एडमिरल अब्दुल अलीम साहब ने भी अपनी गुफ्तगू की, ये सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं। लेफ्टिनेंट जनरल अफजल साहब ने अपना बयान किया नुक्ता नज़र। एयर मार्शल परवेज़ नवाज़ हैं, ये भी एक बड़े मुजाहिद हैं, टॉप क्लास पायलट रहे एयर फोर्स की, इनके पास स्ट्रेंथ है, ये भी बहुत सी बातें कर सकते हैं। इनके वालिद साहब भी, मैं इनसे पूछ रहा था, तो दूसरी जंग अज़ीम के बाद वो आर्मी में आए, इंडियन आर्मी में, और उसके बाद पाकिस्तान में वो भी एयर मार्शल रिटायर हुए और वो भी पायलट्स थे। और इन एडिशन टू दैट नेवी को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे साथ कमांडर अरशद साहब भी बैठे हैं, ये अभी उम्रा करके आए हैं, हम इनको मुबारकबाद देते हैं। फिर मेजर खिज़र साहब हैं, और ये पीछे हमारे सारे एक्स सर्विसमैन आर्मी, नेवी, एयर फोर्स के मर्द मुजाहिद हैं, तो उनका और स्पेशली प्रेस का। और मैं देखता हूँ कि हबीब कियानी साहब मेरे सामने बैठे हैं, ये वो सिविलियन को रिप्रेजेंट करते हैं जो डिफेंस बजट से जिनको पे किया जाता है, और ये भी पेस के मेंबर हैं। पेस की मेंबरशिप में तीनों सर्विसेज, आर्मी, नेवी, एयर फोर्स, सेकंड लाइन फोर्सेस, रेंजर्स वगैरह, और इन एडिशन टू दैट सारे वो सिविलियन जो POF, HIT, कामरा, जिनको डिफेंस या GSQ में हैं, उनको जो डिफेंस बजट से पे होता है, उनके जो रिटायर्ड लोग हैं, उनकी ये ऑर्गेनाइजेशन है और ये NGO है। मैं वेरी इख्तसार से मैं ये कहना चाहूँगा, 3 चीज़ें रेफ़र करूँगा। एक तो ग्लोबल एनवायरनमेंट्स क्या हैं इस वक्त, वेरी ब्रीफली। दूसरा ये है कि रीजनल अभी सिचुएशन क्या है जिसमें इंडिया पाकिस्तान का स्टैंड ऑफ है, और तीसरा फिर कि वे फॉरवर्ड हम क्या है और उसमें हमारी कमिटमेंट क्या है जो पाकिस्तान एक्स सर्विसमैन सोसाइटी की। तो देखें, ग्लोबली आपको सबको पता है कि जब ये दूसरी जंग अज़ीम के बाद 2 ब्लॉक थे, एक वारसा पैक्ट का था और एक NATO, और फिर जब सोवियत यूनियन की डिमाइज हो गई और कोल्ड वार ख़त्म हो गई तो यूनिपोलर वर्ल्ड बन गई। यूनिपोलर वर्ल्ड के ऊपर दुनिया को ये ख्याल था कि शायद अभी दुनिया में अमन आएगा, चूँकि टेंशन नहीं रहेगी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली यूनिपोलर वर्ल्ड में यूनिलैटरलिज्म ने की पैदाइश होगी, उसकी बर्थ होगी। और यूनिलैटरलिज्म का क्या मतलब है कि आपके दिल में जो आए दुनिया में वो करो, कोई बंदा उठ के आपको बोलने के तैयार नहीं है। आप बैनुल अक़वामी कवानीन को बलाए ताक रखें, UN के चार्टर को ना माने, जनेवा कन्वेंशंस को ना सुने, आप किसी तरीके से भी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की वर्डिक्ट्स को ना सुने, तो उसका नतीजा क्या निकला कि उसका सारा अजाब मुसलमान मुल्कों पे आया। और आपने ये देखा कि अफ़गानिस्तान, इराक, सीरिया, लिबिया, और फिर जो आपके पैलेस्टाइन के अंदर जो कुछ हुआ, जो कुछ कश्मीर में हो रहा है मुसलमानों के ऊपर, ये इनको बिल्कुल डर नहीं है यूनाइटेड नेशन के, न चार्टर का डर है, ना उसकी रेजोल्यूशन का डर है, ना जो आपकी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है उसकी वर्डिक्ट का को ख्याल है। ये नेतन्याहू ने कहा था कि हम जो वर्डिक्ट है और जो हम सेक्रेटरी जनरल है यूनाइटेड नेशन का, उसकी स्टेटमेंट को जूते की नोक पे लिखते हैं, बल्कि उनको चाहिए कि वो रिज़ाइन कर दें। और ये वो आप ये देखें कि इसका मतलब है कि आज जिस दुनिया में हम रह रहे हैं, इसमें जो कानून है वो ये है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। इसका क्या नतीजा निकला? इसका नतीजा ये निकला
کہ جو ملکوں کی انڈیپینڈنس ہے وہ ایک خواب بن کے رہ گئی ہے. آپ ایکا کر جائیں, اکٹھے ہو کے چڑھائی کر دیں کسی ملک کے اوپر, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, کوئی سنوائی نہیں ہے کسی عدالت کے اندر. تو اس ماحول کے اندر اور اس ساری جو بیرا روی اور جس سے دنیا میں ٹینشن پیدا ہوئی, اس کے پیچھے ایک ٹرائنگل ہے, اور اس میں انفارچونیٹلی امریکہ ہے, اسرائیل ہے اور انڈیا ہے. آپ یہ دیکھیں کہ امریکہ نے لیڈ کیا ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن, عراق پہ حملہ کیا, قتل و غارت کی, سب کچھ کیا, اور آج کہا نہیں ادھر ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن نہیں تھے. انہوں نے افغانستان کے اوپر حملہ کیا, قبضہ کیا, چھوڑ کے پھر چلے گئے, اور وہاں کا لوگوں کا نقصان ہوا. اور اسی طرح جو پیلسٹائن کے اندر انپریسیڈنٹڈ ان ہیومن ہسٹری ایٹراسٹیز کمٹ ہوئی, بچے ہلاک ہو گئے, عورتیں کو ذبح کیا, ہاسپٹلز گرا دیے, اسکولوں کے اوپر حملے ہوئے, ریفیوجیز پہ حملے ہوئے. حالانکہ جو جنیوا کنونشنز ہیں جس کے اوپر ہم سب سگنیٹریز ہیں, وہ یہ کہتا ہے کہ آپ ایسے علاقے پہ حملہ نہیں کر سکتے جہاں پاپولیشن ہے, کیونکہ کولیٹرل ڈیمیج ہوتا ہے. آپ ہاسپٹل پہ حملہ نہیں کر سکتے, یہ دوسری کنونشن ہے. آپ پرزنرز آف وار کے اوپر کے کیمپ پہ حملہ نہیں کر سکتے, جو اسرائیل نے ماضی میں بھی آپ کو یاد ہوگا شتیلا اور دوسرے کیمپوں کے اوپر کیا. آپ اگر ایک جہاز زخمیوں کو لے کے جا رہا ہے سمندر میں, اوپن سمندر میں, وہ آپ کے دشمنوں کا جہاز ہے, آپ اس پہ بھی حملہ نہیں کر سکتے. لیکن آپ نے یہ دیکھا کہ یہ سب کچھ ہوتا رہا. اور اسرائیل نے, انڈیا جو ہے اس نے اپنے آپ کو چین کے خلاف یہ پوز کر کے کہ ہم چین کو کنٹین کریں گے, مغرب سے بھی مشرق سے بھی ہر طرف سے اسلحہ اور گولہ بارود اکٹھا کرتا رہا ہے. اور وہ سارا جو اسلحہ ہے وہ نام چین کا ہے لیکن ڈپلائڈ اگینسٹ پاکستان ہے. آپ یہ دیکھیں کہ مطلب یہ ہے کہ آپ کی میکنائزڈ فارمیشنیں, کوریں ہیں, آپ کے ٹینکس ہیں, تو وہ کیا ہمالیہ کی پہاڑیوں میں چین کے خلاف استعمال ہو سکتے ہیں؟ اور 6-7 لاکھ کی فوج تو صرف پہاڑیوں کے اندر کشمیر میں ہر فیملی کے اوپر نیزہ تان کے ایک فوجی انڈین کھڑا ہے, اور وہاں ایٹراسٹیز ہیں. اور چونکہ یونیپولر ورلڈ ہے, اور یوں کہ دنیا کی جو پرائرٹی ہے وہ ہیومن رائٹس نہیں ہے, اور وہ دنیا کی پرائرٹی کسی لحاظ سے بھی یو این کے ریزولوشنز یا وہ چارٹر نہیں ہے, تو اس لیے یہ دندناتے پھر رہے ہیں. انڈیا کو کوئی پوچھنے والا نہیں, اسرائیل کو بھی کوئی پوچھنے والا نہیں. جو اسرائیل کا پرائم منسٹر نتن یاہو, اس سے کسی نے پوچھا کہ آپ کے دشمن کون ہیں, تو اس نے یہ ٹی وی پہ آ کے کہا, اور یہ آپ سوشل میڈیا پہ کئی لوگوں نے سنا ہوگا, کہ نمبر 1 ایران, نمبر 2 پاکستان. بٹ ایکچولی تھوڑا سا جھوٹ بولا, اندر سے ان کا نمبر 1 دشمن نیوکلیر پاکستان ہے. دیٹ از دی ریزن کہ جب کہیں ٹینشن سب کانٹیننٹ میں ہوتی ہے تو اسرائیلی فوجیوں کے سگنیچرز ہمیں کشمیر کے اندر ملتے ہیں. ماضی میں بھی ہم نے دیکھا یہ ادھر آئے تھے, ابھی بھی ہمیں خبریں آ رہی ہیں کہ ان کے لوگ وہاں آ رہے ہیں بیکاز ان کو اڑکتا ہے نیوکلیئر پاکستان جو سی پیک وغیرہ بنا رہے ہیں. تو یہ تو ہے ایک بین الاقوامی سچویشن. ابھی جہاں تک ریجنل سچویشن کا تعلق ہے, اس میں ہم یہ کہیں گے کہ انڈیا ساؤتھ ایشیا میں ایک روگ کنٹری ہے. ہم روگ کنٹری اس لیے کہتے ہیں کہ دے آر انوالوڈ ان ٹیررزم. یہ نام وہ کہتے ہیں نا, چور مچائے شور, یعنی جتنی ہمارے پاکستان میں ٹیررزم ہوئی ہے ویسٹرن بارڈر سے, خواہ وہ میران بیس پہ حملہ تھا, خواہ وہ جو آپ کا کامرا کے اوپر ویکس کے اوپر حملہ تھا, خواہ وہ جی ایس کیو کے گیٹ پہ حملے تھے, خواہ وہ میریٹ کے اوپر حملہ کیا گیا, وہ سارے پلان جو ہیں, خواہ وہ جعفر ایکسپریس کے اوپر حملہ ہوا, یہ سارے بیکڈ بائی را اور ان کی منی سے. اور ان ایڈیشن ٹو دیٹ آپ یہ دیکھیں یہاں ہی نہیں ہے, ان کا جو ڈیفنس منسٹر ہے انڈیا کا, ہی از آن ریکارڈ ٹو ہیو سیڈ کہ ہم نے 20 بندے مارے ہیں پاکستان کے اندر, لاہور میں بھی ہم نے قتل, اور ہم گھس بیٹھ کے یہ کریں گے. کیا مہذب دنیا کے اندر اس طرح کی سٹیٹمنٹ اتنے بڑے عہدے پر بیٹھے لوگ دے سکتے ہیں؟ تو ابھی جو بین الاقوامی ویلیوز اور اقدار ہیں وہ زیرو ہو چکی ہیں. ان ایڈیشن ٹو دیٹ انڈیا از انوالوڈ ان ٹیررزم ان کینیڈا, وہاں ان کے ہائی کمشنر کو نکالا. دے آر انوالوڈ ان امریکہ, وہاں ان کی وہ انویسٹیگیشن چل رہی ہے. تو اس کو, لیکن اس ڈھٹائی کو چھپانے کے لیے انڈیا کیا کرتا ہے, وہ فالس فلیگ آپریشن کرتا ہے. آپ کو جو لوگ جانتے ہیں ان کو پتا ہوگا کہ 1971 وار سے پہلے
انہوں نے ایک جہاز اپنا انڈیا کا ہائی جیک کیا اور لاہور اتار دیا، اور وہ بھی پلانڈ تھا، فلیگز جو ہے نا فالس فلیگ آپریشن تھا، اور پھر اس کو دھماکے سے اڑا دیا، اور پھر کہا کہ ہم آپ کی ساری فلائٹس جو مشرقی پاکستان کو جاتی ہیں بند کر رہے ہیں، اور ہم سری لنکا کے ذریعے پھر مشرقی پاکستان جاتے رہے۔ پھر آپ کو یہ پتا ہے کہ بعد میں آپ کو پٹھان کوٹ کے اوپر فالس فلیگ آپریشن ہوئی، اور اس کے اوپر پاکستان اتنا تعاون کے لیے تیار تھا کہ ہم نے FIR بھی پاکستان میں درج کرائی اس کی، اور ان کو کہا کہ ہم ریڈی ہیں اپنی ٹیم بھیجنے کے لیے، اور ہم نے اپنی ٹیم بھیجی دہلی میں، اور کہا کہ آپ ہمیں جائے وقوع پہ لے جائیں اور ہمیں انفارم کریں، اب بتائیں۔ انہوں نے کہا ہم نہیں لے کے جا سکتے۔ ابھی آپ جب جنرل الیکشن ہونا تھا انڈیا میں تو پلوامہ کا ڈرامہ رچا دیا، اور پھر 2/3 میجارٹی، چونکہ وہاں ہندو ریڈیکل جو ہے وہ نفرت کرتا ہے، کوئی بھی ووٹر، مودی کی جو پولیٹیکل بنیاد ہے وہ مسلمان نفرت اور انڈین مسلمانوں کے اوپر تو اور پاکستان نفرت پہ ہے، یہ اسی بیس پہ چیف منسٹر بنا تھا۔ پھر 2000 بندے وہاں قتل کیے اور ان کو جلایا، شہید کیا مسلمانوں کو گجرات میں، اس بیس پہ پھر چیف منسٹر بنا۔ پھر یہ RSS کی آرگنائزیشن کو لگا دیا، ہندتوا کو چلا دیا، پھر کشمیر میں کو کیا کانسٹیٹیوشنل، اور وہاں پھر پنگا تھوڑا سا لیا چائنا کے ساتھ، وہاں موقع گسونے کھا کے واپس آ گئے۔ اور ابھی جو ہے آپ یہ دیکھیں کہ ابھی ایک نیا ڈرامہ یہ فالس فلیگ کا کیا، اس پہ بھی پاکستان حکومت نے بڑی ایک سنجیدگی کے ساتھ سب سے پہلے تو مذمت کی کہ ہم نے ہٹتے شہریوں یا ٹورسٹ کو مارنے کی پرزور مذمت کرتے ہیں، یہ خواہ پاکستان میں ہو یا دنیا کے کسی کونے میں بھی ہو، اور یہ بڑی اچھی بات ہے۔ نمبر 2، پرائم منسٹر پاکستان نے آفر کیا ہے کہ ہمیں اس انویسٹیگیشن میں شامل کریں۔